ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک ایسے ٹاپک کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور شیئر کرنا چاہوں گا، جو اس وقت وطن عزیز کو مطلب ایک کیکڑے کی طرح اپنے جال میں لینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ یعنی وہ پرابلم اس طریقے کا ہے، اس پرابلم سے ہم پچھلی 2013 اور 2011 2010 شدید متاثر ہوئے۔ یعنی میرا ٹاپک ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات، اور ہمیں بے حیثیت مجموعی قوم، پاکستانی قوم، اس وقت کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس سے ہم اس عفریت، یعنی ایسا مسئلہ، ایسا پرابلم کہ جسے حل کرتے کرتے اشروں لگ گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو پرابلمز تھے اب تک، اس کی اچیومنٹ یا اس کے مثبت نتائج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ مہنگائی نیچے کی طرف آ رہی ہے، ڈالر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں نیچے آئیں گی تو آٹومیٹکلی ہمارا جو امپورٹ بل ہے آئل کا، وہ بھی کم ہوگا، اور اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں پہ بھی پڑے گا اور ہماری روپی پہ بھی پڑے گا۔ سیاستدان انتہائی محترم، احترام کے لائق، ان کی خواہش ہے کہ آئینی مسئلے کو آئینی طریقے سے ہی سلجھایا جائے۔ یقیناً 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کے بعد ایک حکومت وجود میں آنی ہے جس نے عوام کے لیے، یا اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، یا اس کی بہبود کے لیے کچھ اقدامات اٹھا کر اسے ایک آسان زندگی مہیا کرنی ہے، جس میں اس کی سیکیورٹی بھی ہو، اس کے مال کی بھی سیکیورٹی ہو، اس کی تمام چیزوں کی سیکیورٹی۔ لیکن اگر ملک جس قسم کے دور سے اس وقت گزر رہا ہے، اگر وہ اسی طریقے سے گزرتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر پوری قوم اور ہمارے سیکیورٹی ادارے الیکشن کی ایکسرسائز کرنے میں پوری ہوں گے، مصروف عمل ہوں گے، یعنی الیکشن خود پروسیس کے لحاظ سے ایک 1.5 مہینے 1 مہینے کی کم سے کم بھی کی جائے تو ایک پروسیس ہے۔ اس کے بعد میں ریٹرننگ آفیسر تک پہنچنا اور پھر نتائج آنا، پھر اس نتائج کے اگینسٹ میں اعتراضات کا داخل ہونا، یہ ایک پوری ایکسرسائز ہے۔ تو اگر جب قوم چاہتی ہے، تو پچھلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت جیسے 1.5 مہینے کے لیے الیکشن کو آگے بڑھایا، تو یہ کام باہمی مشاورت سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیلیٹرلی کوئی شخص یا کوئی چاہے کہ ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ اب تیزی سے کامیاب ہو جائے، تو اس کے اثرات انتہائی مشکل نظر آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جو ہمیں ریلیف مہیا کرنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس موجودہ نگران حکومت کی طرف سے، یا ان لوگوں کی طرف سے جو اسٹیک رکھتے ہیں اس ملک میں، تو آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ نہیں، کام بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر اس سے اچھے ہوتے ہوئے کام کو، اگر یہ جو کام جاری ہے
ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا جا رہا ہے، یعنی شوگر کی قیمت ڈاؤن۔ آپ کے سامنے آئل کی کتنی بڑی کھیپ جو اسمگل ہو کر آ رہی تھی اسے پکڑا، یعنی یہ سلسلہ اگر رک گیا، لوگوں کے گھروں سے ڈالرز نکالے گئے، یعنی آپ اگر ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جائیں تو وہاں باقاعدہ دکانیں لگی ہوئی تھی اور ڈالر کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ تو کوئی بھی ملک یہ کب اس کی قوت برداشت میں ہوگا کہ اس کی روپے کی قدر ختم ہوتی جائے اور عوام الناس انتہائی بھوک اور افلاس میں چلے جائیں۔ ناظرین، اسی ٹاپک کو جاری رکھوں گا میں، ابھی لیتا ہوں ایک بریک اور اس کے بعد فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ موجودہ پروسیس چل رہا ہے، اگر یہ پروسیس رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی جو اہداف ہماری حکومت نے یا ہماری عوام نے اس سے 1-1.5 سال یا اس سے پہلے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس کے نتیجے کے اندر تباہی کا شکار ہوئی، اسے اگر بہتر کرنے کی طرف کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اگر وہی نتائج دے رہے ہیں جس کی ہم نے توقعات رکھ کے اور پھر یہ اقدامات اٹھائے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جاری و ساری رہنا چاہیے، اور پوری قوم بھی یہی چاہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے قوم کو پولرائزیشن کی طرف مزید لے جانے کی پالیسی کو ترک کرنا ہوگا۔ اس وقت کے حالات اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتے کہ اب اس سے مزید پولرائزیشن کی ڈگری بڑھے، یعنی جب 25 کروڑ لوگوں کے انسانوں کی ایک سرزمین ہے، ایٹمی طاقت ہے، اگر وہ یکسوئی، یکجہتی کے بغیر کوئی بڑے فیصلے کر کے اس کے نتائج حاصل نہیں کر پاتی، تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ ان معاشروں کا کیا اثر ہوگا۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ 25 لاکھ بھیڑیں سنبھالنا بھی مشکل ہے، یہ تو انسانوں کی جیتے جاگتے، سانس لیتے ہوئے، بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کی ایک سرزمین ہے جسے ہم پاک سرزمین کہتے ہیں۔ یقین تو نہیں تھا، اس بار بھی یہی لگ رہا تھا کہ نعروں کے ساتھ ایک آپریشن شروع ہوگا اور پھر اس کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے والوں کا نکلا، لیکن نہیں، اس بار اس کے نتائج کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ قوم ان اداروں کو سپورٹ کرے، ان اقدامات کو سپورٹ کرے جس کے اٹھانے سے قوم کو کچھ سائے آف ریلیف میسر آ رہا ہے۔ قوم اپنے اداروں کے ایکٹیونیس اور ری ایکٹیونیس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ آج جو بیوروکریسی، آج جو موجود ہماری جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، بخدا میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حق میں نہیں۔ بینگ اے ڈیموکریٹ، بینگ اے ایک آئین کو انتہائی تبرک، متبرک سمجھنے والا ہونے کے ناطے، لیکن کیا کیا جائے جب آپ پہ جنگ تھوپ دی جائیں سازشوں کے ذریعے، یعنی ہم میں سے ہی ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ملک کو، میں نے کہا نا کہ کہاں 120 روپے کا ڈالر، کہاں 335، اب واپس آ کے 290، تو میرے خیال سے یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم ماضی میں گھس کر یہ نہیں کہتے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ یہ معزز عدلیہ جانے، اداروں کے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ جانے۔ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس دفعہ
جو ہم سے وعدے کر کے ہمارے حقوق کی نگہداشت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے نتائج بہت ہی فروٹفل ہیں، اور نظر آ رہے ہیں کہ یہ مزید بھی فروٹفل رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ 3-4 مہینے اسی طریقے سے یہ کارروائیاں چلتی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مافیا انتہائی خطرناک ہے، یعنی ہمارے انتہائی محترم شبر زیدی صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں کسی بھی مافیا کے اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بھائی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، بیٹے کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ قوم پوری بھوک مر رہی ہے اور آپ کہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ پاکستان کا ٹیکس قوم تو ادا کر ہی رہی ہے، کیا وہ لوگ ادا کر رہے ہیں جن کے اثاثوں میں کھربوں روپے کا اضافہ ہو گیا سالوں میں؟ یعنی 10 سال، 15 سال، 20 سال میں جو 10 لاکھ پتی تھے وہ آج 10 ارب پتی ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور اگر اس کا کلا کما کرنے کے لیے اس دفعہ پوری ایمانداری اور حب الوطنی کے ساتھ کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو باقی تمام مسائل کو پیچھے چھوڑ دیا جانا چاہیے، اور اداروں کو اور قومی یکجہتی کے ذریعے ہمیں ان اہداف کے حصول، جو ہم نے اہداف حاصل کرنے ہیں، اس کو ممکن بنائیں، اور جب الیکشن ہو تو آنے والی حکومت بھی اسی قسم کی گڈ گورننس کے ذریعے ان مافیاز کا خاتمہ کریں، کہ جس ایگریکلچر میں دیکھیں تو مافیا، انڈسٹری میں دیکھیں تو مافیا، ریٹیل میں دیکھیں تو مافیا، تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ لہٰذا میں اپنے اداروں کو بھی اور اپنی قوم سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس بار کو آخری بار قرار دے دیں کہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا جس نے اس ملک کو لوٹ کھسوٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انگریز نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، یعنی ہمیں بھوکوں مار کے، پوری قوم کو بھوکوں مار کے، اور اگر چند ہزار لوگ ہی ارب پتی کھرب پتی ہوں گے، وہ بھی ڈالرز میں، تو ایسی کہانیاں تو افریقہ کے کانٹیننٹ میں بھی نہیں چل رہی ہیں۔ لہذا اس نوید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ بہت کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں سب کو اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔